اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المرض، حدیث نمبر 5658، اردو ترجمہ۔ کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے گیا اور وہیں نماز کا وقت ہو گیا تو وہیں لوگوں کے ساتھ بجماعت نماز ادا کرے۔ ہم سے محمد بن مسنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران مزاج پرسی کرنے آئے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی، لیکن صحابہ کرام کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم مقتدی بھی سر اٹھاؤ، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری نے کہا کہ مطابق قول حضرت حمیدی یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ نبی کے وسلم نے آخر مرض الوفات میں نماز بیٹھ کر پڑھائی اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتداء کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 5659، اردو ترجمہ۔ مریض کے اوپر ہاتھ رکھنا۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم کو جعید بن عبد الرحمن نے خبر دی، انہیں عائشہ بن سعد نے کہ ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مکے میں بہت سخت بیمار پڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی پر کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وفات ہو گئی تو میں مال چھوڑوں گا اور میرے سوا ایک لڑکی کے اور کوئی وارث نہیں ہے، کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر دوں اور 1/3 چھوڑ دوں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر آدھے کی وصیت کر دوں اور آدھا اپنی بچی کے لیے چھوڑ دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا 1/3 کی وصیت کر دوں اور باقی 2/3 لڑکی کے لیے چھوڑ دوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کر دو اور 1/3 بھی بہت ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی پیشانی پر رکھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور میرے چہرے اور پیٹ پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، پھر فرمایا، اے اللہ، سعد کو شفا عطا فرما اور اس کی ہجرت کو مکمل کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنی جگر کے حصے پر میں اب تک پا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 5660، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے اعمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم تمیمی نے بیان کیا، ان سے حارث بن سوید نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار آیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے تم میں کے 2 آدمیوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے ہوگا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو مرض کی تکلیف یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5661، اردو ترجمہ۔ عیادت کے وقت مریض سے کیا کہا جائے اور مریض کیا جواب دے۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے اعمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم تمیمی نے، ان سے حارث بن سوید نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ بیمار تھے حاضر ہوا، میں نے آپ کا جسم چھوا، آپ کو تیز بخار تھا۔ میں نے عرض کیا آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے، یہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ آن صلی نے فرمایا کہ ہاں، اور کسی مسلمان کو بھی جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 5662، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسحاق بن شاہین واسطی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے خالد خدا نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ کوئی فکر نہیں، اگر اللہ نے چاہا یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا، لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ ہرگز نہیں، یہ تو ایسا بخار ہے جو ایک بوڑھے پر غالب آ چکا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر ہی رہے گا۔ اس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا۔ حدیث نمبر 5663، اردو ترجمہ۔ مریض کی عادت کو سوار ہو کر یا پیدل یا گدھے پر کسی کے پیچھے بیٹھ کر جانا ہر طرح جائز و درست ہے۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، انہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی پالان پر فتق کی چادر ڈال کر اس پر سوار ہوئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کو تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور ایک مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی تھا۔ عبداللہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس مجلس میں ہر گروہ کے لوگ تھے، مسلمان بھی، مشرکین بھی، یعنی بت پرست اور یہودی بھی۔ مجلس میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ سواری کی گرد جب مجلس تک پہنچی تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر اپنی ناک پر رکھ لی اور کہا کہ ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور سواری روک کر وہاں سے اتر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا، میاں تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی، اگر حق ہے تو ہماری مجلس میں انہیں بیان کر کے ہم کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، اپنے گھر جاؤ، وہاں جو تمہارے پاس آئے اس سے بیان کرو۔ اس پر حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہماری مجلسوں میں ضرور تشریف لائیں، کیونکہ ہم ان باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس پر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں میں جھگڑے بازی ہو گئی اور قریب تھا کہ ایک دوسرے پر حملہ کر بیٹھتے، لیکن آپ انہیں خاموش کرتے رہے، یہاں تک کہ سب خاموش ہو گئے۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر سعد بن عبادہ کے یہاں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، سعد تم نے سنا نہیں ابو حباب نے کیا کہا؟ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بولے کہ یا رسول اللہ، اسے معاف کر دیجیے اور اس سے درگزر فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نعمت عطا فرما دی جو عطا فرمانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اس بستی کے لوگ اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنا دیں اور اپنا سردار بنا لیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو اس حق کے ذریعے جو آپ کو اس نے عطا فرمایا ہے ختم کر دیا تو وہ اس پر بگڑ گیا۔ یہ جو کچھ معاملہ اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ حدیث نمبر 5664، اردو ترجمہ۔ ہم سے عمرو بن عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن نے بیان کیا،
کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے محمد نے جو منقدر کے بیٹے ہیں، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نہ کسی خچر پر سوار تھے نہ کسی گھوڑے پر، بلکہ آپ پیدل تشریف لائے تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المرض کی حدیث نمبر 5658 سے 5664 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔